بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک میری اور آپ کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اہل بیت کی پاکی تطہیر کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی پاک، سیدہ فاطمہ
جناب حسن جناب حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان چاروں کو بلایا۔ فجاء الحسن فأدخلہ فی کسائہ، سب سے پہلے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء الحسین فدخلہ، پھر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ خود ہی چادر میں داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، فادخلها، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء علی، پھر جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان کو بھی میل کچیل سے صاف کر دے اور ان کو پاک کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کے لیے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ اللہم دعا کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب عیسائیوں سے کئی دن مناظرہ چلا، جب یہ مبالغے والی آیت اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان چاروں کو بلا کے اللہ سے دعا کی۔ جناب علی پاک کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، جناب سیدنا حسنین کریمین کو طلب کیا، اور پھر آپ نے وہی اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ ان کو بھی میرے اہل میں شامل کر دے۔ آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، آپ نے اس آیہ مبارک کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معنی اس کا یہ بن جاتا ہے کہ علی و فاطمہ حسنین کریمین، میں نے تمہیں اپنی چادر کے نیچے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی اجازت سے کیا ہے، اور اللہ پاک نے آج سے تمہیں بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دیا ہے، اور اللہ نے تمہیں بھی پاک کر دیا ہے۔ جس طرح ازواج مطہرات کا احترام ہے، ایسے ہی ان چاروں ہستیوں کا احترام بھی ضروری ہے۔ ان چاروں کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان چاروں کا احترام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پاک میں شامل ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیا جائے، جناب حسنین کریمین سے پیار کیا جائے، سیدہ فاطمہ کا احترام کیا جائے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک ایک کی آپ شان ملاحظہ کیجئے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں بھی فرما دیا تھا، انت منی وانا منکا علی، تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کوفے کی مسجد میں۔ ابو جحیفہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حالکا فی یا رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو گئے، دو قسم کے لوگ تباہ ہو گئے، محب غال و مبغض، ان میں سے ایک وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن میری محبت میں آ کے غلو کرتا ہے۔ غلو سے اللہ نے منع کر دیا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کہتے ہیں جس کی جتنی شان ہے اس کو اس کی اتنی شان سے بڑھا دینا۔ عیسائیوں نے یہ غلو کیا تھا۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں وہ قوم تباہ ہو گئی جنہوں نے میری محبت میں آ کے مجھ سے غلو کیا ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی شان ہے اتنی ہی اچھی ہے، اتنی ہی مستحسن ہے، اتنی ہی پیاری ہے۔ آپ کو آپ کی شان سے بڑھا دینا یہ تباہی ہے۔ اور دوسرا کرو وہ مبغض، اور مجھ سے دشمنی لگانے والا وہ بھی ہلاک ہو گیا، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ جس کے دل میں علی پاک کی نفرت ہے، علی پاک کی دشمنی ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا او علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، تجھ سے پیار کرنے والا، تیرا احترام کرنے والا ایماندار ہے، اور دل میں تیری دشمنی پالنے والا منافق انسان ہے۔ اس لیے ان دونوں سے بچنے درمیانی راستہ اختیار کیجئے۔ غلو نہیں کرنا جناب علی پاک کی شان میں۔ علی پاک کیا ہے؟ اللہ کے بندے۔ جناب علی پاک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اور کوئی بھی شان نہ ہو، یہی شان کافی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے آپ کا دیدار کیا ہے، ہر روز اور دن میں کئی کئی بار انہوں نے آپ کی غلامی کی ہے، انہوں نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے۔ جہاد کے میدانوں میں جناب علی پاک نے میرے محبوب پیغمبر کا دفاع کیا ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی شان کافی ہے، لیکن اتنی نہیں، یہ تو سارے صحابہ کی، کئی صحابہ کی۔ اس پھول کی اپنی خوشبو ہے، ان کے نکاح میں وہ بیٹی ہے جو میرے محبوب پیغمبر کو سب سے زیادہ پیاری تھا۔ یہ جناب حسنین کریمین کے باپ ہیں، ان کی یہی شان ہے۔ اس شان سے غلو کرنا یہ تباہی ہے۔ لیکن کاروباری، جنہوں نے کاروباری اسی گالیوں پہ چلانا ہے، باقی صحابہ پہ تبرہ کرنے سے جن کا کاروبار چلتا ہے، وہ غلو سے کہاں پیچھے رہیں گے؟ اور وہ بات تو بڑی پرانی ہو گئی ہے۔ دا مست کلندر علی کا پہلا نمبر، یہ تو پرانی بات ہے۔ اب ذاکروں نے اس بات کو بھی چھوڑ دی ہے کہ اس بات پہ فیس نہیں ملے گی۔ وہ غلو سے آگے نکل گئے، آگے پھر یہ بھی بول دیا گیا کہ جبریل امین کو غلطی لگ گئی تھی، وہی لے کے علی کے پاس آنا تھا، وہ محمد کے پاس غلطی سے چلے گئے تھے۔
یہ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے، یہ ان کی گستاخی ہے. ہم اس گستاخی سے منع کرتے ہیں. جناب علی پاک کو جو شان ملی ہے وہ میرے پیغمبر کی غلامی سے ملی ہے، آپ پہ ایمان لانے سے بنی ہے. آپ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کر دی ہے. اور سنو سیال کوٹیو، یہ بات بھی پرانی ہو گئی ہے. شہنشاہ حسین نقوی کراچی کا ذاکر ہے، اس نے علل اعلان کہا ہے کہ ہم علی کو انبیاء کے برابر بھی نہیں سمجھتے، ہم علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے. یہ تمہیں کہاں لے جائیں گے؟ ہم تمہیں اس غلو سے منع کرتے، اس غلو سے. یہ بات بھی پرانی ہو گئی ہے. ذاکر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے. وہ محرم میں سال کی روٹی اکٹھی کرتا ہے، تیرے جذبات سے کھیلتا ہے، تیرے ایمان سے کھیلتا ہے. میرے پاس موبائل میں ایک ساتھی نے مجھے کلپ بھیجا. ایک ذاکر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے علی اللہ ہے، زمین پہ تھا تو علی تھا، شہید ہوا عرش پہ چلا گیا تو وہی علی اللہ بن گیا ہے. ہم اس غلوب سے منع کرتے ہیں. تم کہتے ہو یہ علی کو مانتے ہی نہیں. علی کا پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جناب علی کی شان کو ان کی شان سے بڑھانا یہ ان کی گستاخی ہے، یہ ان کی عزت کا مذاق ہے. ادھر کوئی آپ کے محلے کا کونسلر ہو، آپ اس کو کہیں، یا فیکٹری کا مالک ہو، آپ اس کو بولے جی ماشاءاللہ آپ تو پاکستان کے صدر ہیں، یہ آپ نے ان کی شان کا مذاق اڑایا ہے یا ان کی شان بیان کی ہے؟ لا تغلو فی دینکم، ان چاروں سے محبت کرو، لیکن جتنی ان کی شان ہے اتنی رہنے دو، شان بڑھاؤ نا. عیسائیوں نے یہی غلو کیا تھا، عیسائیوں نے یہی غلو کیا تھا. عیسیٰ سے ایک محبت کرتا، دوسرا گروہ کہتا تم کیا محبت کرتے ہو، محبت ہم کرتے ہیں. وہ ان سے بھی آگے نکلتے. تیسرا گروہ اٹھتا، وہ کہتے تم کیا محبت کرتے ہو، محبت تو ہم کرتے. وہ اور بات کرتے، بات بڑھاتے بڑھاتے ان کی محبت کی کہاں تک چلی گئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے فیہ الہدی والنور. اور غدیر خم کے خطبے کی بات کرنے والوں، غدیر خم کے خطبے میں میرے محبوب پیغمبر نے قرآن کی بات کی تھی کہ قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں تمہیں نور ملے گا. قرآن سکھاتا ہے عیسائیوں نے کیا غلو کیا تھا. چھٹا سپارہ اللہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ مریم اللہ تین ہے، جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا حصہ ہے، تین ملے تو ایک اللہ بنتا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آگے نکل گئے، انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا حصہ ہی کہہ دیا. رب کا قرآن کہتا ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے، اللہ کہتا ہے وہ لوگ کافر ہو گئے تھے. کیا ہمیں بھی لوگ اس راستے کی طرف نہیں لے کے جا رہے؟ ہمارے جذبات سے بھی کیا کھیلا نہیں جا رہا؟ گاڑیوں میں سفر کرتے وقت اکثر دیکھا گیا کہ گاڑی کے پیچھے لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے اور اللہ کی لفظ اللہ کی ریٹنگ میں 5 نام لکھے ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن و حسین. یہ ان 5 کی گستاخی ہے. کہتے ہیں کہ 5 ملے تو اللہ بنتا ہے. ہم اس غلو سے تمہیں روکنا چاہتے ہیں. دوسرا گروہ
عیسائیوں کا انہوں نے کہا تم نے کیا محبت کی؟ محبت تو ہم کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے عاشق تو ہم میں، تم کیا کرتے ہو؟ رب کا قرآن کہتا ہے وہ یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹوں، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھو، ذاکروں سے نہیں، قرآن سے ہدایت ملے گی، قرآن سے نور ملے گا۔ عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے کیا بولا ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ زمین پہ تھا تو عیسیٰ تھا، آسمان پہ گیا تو اللہ بن گیا۔ 5 کو اللہ کہنے والے کئی ہو گئے، اب ذاکر نے کہا اس سے تو مجھے فیس نہیں ملے گی، سال کی روٹی اس سے تو اکٹھی نہیں ہوگی۔ وہ اس سے آگے نکلا اور اس نے یہی بولا، اس نے کہا علی اللہ ہے، زمین پہ ہے تو علی ہے، عرش پہ چلا جائے تو وہی علی اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ اللہ علی نہیں، اللہ 3 نہیں 5 نہیں، علی اللہ نہیں، بلکہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن سے نور لے، قرآن سے ہدایت لے۔ اللہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، نہ اس سے کوئی نکلا نہ وہ کسی سے نکلا، وہ بے نیاز ہے، اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن تیرے ملک میں اس سے بھی پھر آگے نکلے، یہ تو بات عام ہو گئی۔ آج ہی میں سن رہا تھا ایک ذاکر، وہ علال ایران کہتا ہوا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے علی اللہ کا خالق ہے، علی نے اللہ کو پیدا کیا ہے، علی اللہ کا رازق ہے۔ ہم تمہیں ان ذاکروں سے تمہیں دور لے جانا چاہتے ہیں، یہ ان کو اپنے ایمان کی فکر نہیں، یہ ہمارے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، ہماری دولت کے بھی ڈاکو ہیں۔ علی پاک ہے، اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جتنی شان ہے اتنی شان رہنے دیجئے، اس سے زیادہ پڑھائیں گے جناب علی پاک کی بھی گستاخی ہے، میرے اللہ کی بھی گستاخی ہے، میرے محبوب پیغمبر کی بھی گستاخی ہے۔ ایک تو یہ ہے گروہ غلو کرنے والا، جناب علی پاک کی شان سے بڑھا دینے والا، اور دوسرا گروہ ان کی مخالفت میں آ کے جناب علی پاک سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے دل میں۔ یہ بھی تباہی ہے۔ جناب علی پاک کا شان مقام عظمت وہ مسلمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی شان بیان کی، آپ نے اخیر کر دی۔ آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ لوگوں میں تو اس کا دوست ہوں جس کا علی دوست ہے۔ جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ میرے علی سے پیار کرے۔ غدیر خم کے مقام پہ آپ نے جناب علی پاک کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا تھا من حبنی فلیحب ھذا، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی پیار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ میں شریک ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ شام کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ غم نہ کرو، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کل تمہارا قائد میں ایسے آدمی کو بناؤں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی محبت کرتے ہیں۔ قربان جائے، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب کیا اور آپ نے فرمایا اس نوجوان کی قیادت میں جب تم لڑو گے یفتح اللہ علی یدیہ،
اللہ کل خیبر کو فتح کر دے گا. سارے صحابہ رات کو سوئے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو یہ جھنڈا ملے گا، یہ قیادت ملے گی. عمر فاروق جیسے صحابی بھی پکار اٹھے. انہوں نے کہا لوگوں ما اردت الامارت الا یومئذ، امارت سرداری اس کی خواہش کبھی دل میں پیدا نہیں ہوئی، پیدا ہوئی تو اس رات ہوئی. اس رات میں آرزو کرتا رہا کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے. اس کی گارنٹی ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر اس سے محبت کرتے. رات کو تمناؤں اور شوق میں گزری. صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. آپ نے دائیں دیکھا، آپ نے بائیں دیکھا، آپ نے سامنے دیکھا. جناب سارے نظر آئے، جناب علی پاک نظر نہیں آئے. آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، او میرے صحابہ تم سارے آ گئے ہو، میرا علی کدھر ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب جناب علی پاک کی آنکھیں خراب ہو گئی، آنکھیں کھل نہیں رہی، وہ خیمے میں ہی موجود ہیں. قربان جائے، اللہ کو تو پتا تھا نا ساری صدیوں کا. آج علی کے ہاتھوں تو خیبر فتح ہو رہا ہے، آنکھیں کیوں خراب ہو گئیں؟ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے علی اور ہے، نبی اور ہے، اللہ اور ہے. ان کی شان میں فرق ملاحظہ کیجئے. جناب علی پاک کو اللہ نے بیمار کر دی ہے، علی شفا دینے والا نہیں ہے، علی بیمار ہونے والا ہے، شفا اللہ دینے والا ہے. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا بندہ ہے. جناب علی پاک کے بیٹے نے جب پوچھا تھا پھر آپ کی شان کیا ہے، تو جناب علی پاک نے کیا کہا تھا؟ انا رجل من المسلمین. ان کی عاجزی، ان کے ساری کا عالم یہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے میں تو مسلمانوں میں سے عام آدمی ہوں. وہ انسان تھے، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے امتی تھے. جس طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے ایسے ہی جناب علی پاک بھی بیمار ہوتے تھے. علی اللہ نہیں ہے، علی کو اللہ نے پیدا کیے. جناب علی پاک اللہ کے بندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے علی کو لے کے آؤ. جناب علی پاک کو ہاتھ سے پکڑا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا گیا. میرے حبیب علیہ السلام نے اپنے لعاب کو نکالا. لعاب کو علی نبی میں فرق ملاحظہ کیجئے. علی اور ہے لیکن میرے محبوب پیغمبر کی شان اور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا، جناب علی پاک کی آنکھوں میں لگایا. ثم دعا لہو، پھر آپ نے علی کے لیے اللہ سے دعا کی. تو سارے اللہ سے مانگنے والے تھے، اللہ کو پکارتے تھے اے اللہ میرے علی کو شفا دے دے. جناب علی پاک خود فرماتے ہیں جب میرے حبیب نے میرا علاج کیا اور پھر دعا کی ایسے لگا جیسے میری آنکھوں کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. میرے حبیب علیہ السلام نے پھر جھنڈا جناب علی پاک کو تھمایا. علی جاؤ، ساتھیوں کو ساتھ لے جاؤ، جب تک خیبر فتح نہ ہو تو واپس نہیں آنا. جناب علی پاک رضی اللہ تعالی نے جھنڈا تھاما. آگے سے خیبر کا سب سے بڑا پہلوان آگے مرحب آیا. وہ کہتا ہے میرے سامنے کس چھوٹے سے انسان کو لے آئے ہو؟ علی بول پڑے. اس نے کہا مقابلے کے لیے آؤ تو صحیح. انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے. کہ اللہ کا شیر میدان میں اترا، کہا تم وار کرو. مرحب نے وار کیا. جناب علی پاک نے ڈھال سے روکا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ایسا وار کیا اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے.
ابھی سورج سر پہ نہیں آیا تھا، جناب علی پاک کی قیادت میں اللہ پاک نے خیبر کو فتح کر دیا تھا۔ جناب علی پاک کی شان مسلمہ ہے، جناب علی پاک سے محبت اور پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی دشمنی میں آ کے ان کی عداوت دل میں نہ رکھے، یہ بھی میرے محبوب پیغمبر کے اہل بیت میں سے۔ اور سیدہ فاطمہ، ان کی اپنی ایک شان ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگو فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ میرے حبیب علیہ السلام سیدہ فاطمہ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ امی عائشہ میرے حبیب علیہ السلام کے بعد جب سیدہ فاطمہ کو دیکھتی تو رو دیتی تھی، فرمایا کرتی تھی ان مشی فاطمہ کمشی رسول اللہ، سیدہ فاطمہ کی چال میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ملتی ہے۔ سیدہ فاطمہ ایسے چلتی ہیں جیسے اللہ کے محبوب پیغمبر چلتے۔ اور امی عائشہ سیدہ فاطمہ کی شان بیان کرتے ہوئے کیا بیان کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں لوگوں، اللہ کے محبوب پیغمبر سیدہ فاطمہ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جب فاطمہ میرے گھر میں آتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بیٹا فاطمہ آئی ہے، آپ سیدہ فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے، 2 قدم آگے چلتے، فقبلہا، آپ سیدہ فاطمہ کی پیشانی پہ بوسہ لیا کرتے تھے اور سیدہ فاطمہ کے ہاتھ سے پکڑتے اور سیدہ کو اپنی جگہ پہ پہلے بٹھایا کرتے تھے۔ بیٹا پہلے تم بیٹھو، پھر آپ کا باپ بیٹھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو اپنی جگہ بٹھاتے، پھر خود بیٹھا کرتے تھے۔ اور بیٹیوں کو نگاہ سے دیکھنے والوں، بیٹیوں سے پیار کرنا بھی میرے محبوب پیغمبر کی پیاری سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے اور فرماتی ہیں جب ہم سیدہ فاطمہ کے گھر میں ان کی ملاقات کے لیے جاتے تو سیدہ فاطمہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، 2-3 قدم آگے چلتی، اپنے بابا کے ماتھے پہ بوسہ لیتی اور ہاتھ سے پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پہ پہلے بٹھاتی، پھر خود بیٹھا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ ان کا محبت اور پیار ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اور میرے حبیب علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سے پیار کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔